ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو. کسی شخص کے کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا، عیب ظاہر کرنا یا عیب پر تانا دینا، یا دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے پر تانا زنی کرنا. ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو. یا کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دوسرے پر عیب لگاتا ہے، دوسرے کو تانا دیتا ہے، دوسرے کے عیب کی طرف نشاندہی کرتا ہے، وہ دراصل خود کو عیب نکالنے کے لیے پیش کرتا ہے. یعنی جب تم کسی کے عیب نکالو گے تو لازماً اس کا دھیان بھی تمہارے عیبوں کی طرف جائے گا. جیسے ایک قول ہے وَفِيكَ عُيُوبُ النَّاسِ أَعْيُنٌ، یعنی تم میں بھی کچھ عیب ایسے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں ہیں، یعنی لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں. اس کو آپ تھوڑا سا امیجن کریں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا فوری ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. اس میں کیا کیا غلطی ہے، اس میں کیا کوتاہی ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کے عیب مت نکالو. یعنی گویا ایک تو یہ ہے کہ کسی کا عیب نکالنا اپنا ہی عیب نکالنا ہے، یا کسی کا عیب نکال کر یا اس کو اچھال کر اپنے عیب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے کہ آپ بیل مجھے مار. آپ کسی کو چھیڑتے ہیں تو خود چھیڑے جانے کی دعوت دیتے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، تان و تشنیع نہ کرو، کیونکہ اس میں تانا دینا بھی شامل ہے. جیسے کسی پہ چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا. یہ سب چیزیں بھی آپس کے تعلقات کو بگاڑتی ہیں. جب ایک انسان کسی دوسرے پہ چوٹ کرتا ہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ خود اپنے اوپر چوٹیں کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیتا ہے. کسی کو تانا دینے سے، کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے سے دراصل ایک راستہ کھل جاتا ہے اس کلچر کا یا اس فضا کا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک خوشگوار فضا کے اندر کوئی بدبودار چیز لا کے چھوڑ دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری فضا کو مسموم کر دیتی. اسی طرح کسی بھی مجلس میں اچھی بھلی گفتگو ہو رہی ہو کہ اس میں ایک شخص دوسرے کو تانا دے، تم ایسے اور ویسے، تم نے یہ غلط کیا، تم یوں کرتے ہو، تمہاری یہ غلطی ہے، تمہارا یہ قصور ہے، تمہاری یہ کوتاہی ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ساری فضا پلوٹ ہوگی. یعنی کسی بھی شخص کو اپنی برائی سننا پسند نہیں ہوتا، اور خصوصاً سب کے سامنے. جب ایک شخص کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں فوراً نفرت کا پودا اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سننے کی بجائے کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے فوراً سوچنے لگتا ہے کہ یہ خود کیسا ہے، یہ خود کیا کرتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص فوری طور پر جواب دیتا ہے، فوری ری ایکشن ہوتا ہے. اور بعض اوقات کوئی شرافت کے مارے اگنور کر دیتا ہے، ٹال جاتا ہے کہ کیا لڑائی کو بڑھانا، جانے دو، چھوڑو، یہ شخص تو ہے ہی ایسا، اس کی تو عادت ہی ایسے. لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اس کا آغاز کرتا ہے، جو اس کو شروع کرتا ہے، دراصل وہ خود سب کی نظروں میں مبغوض ہو جاتا ہے، سب کی آنکھوں کا تارا نہیں کانٹا بن جاتا ہے. یعنی کسی کو تانا دے کے گویا آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، وہ اڑی مکھیاں اور سب آپ ہی کو کاٹنے کو دوڑی، کیونکہ آپ نے اپنی بداخلاقی شو کر دی، آپ بداخلاق ہونا ثابت کر گئے. سب کے دلوں میں آپ کے لیے ایک نفرت آ گئی، اب وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا، اس کا آغاز یا اس کی ابتدا یا اس کا سبب بھی بنیادی طور پر کیا ہے؟ تکبر ہے. آپ کسی کو تانا کیوں دیتے ہیں؟ کسی کی عیب، کسی کی غلطی کیوں چنتے ہیں؟ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو آپ کسی کی غلطی پر انگلی اٹھاتے ہیں. جو ہی آپ ایسا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کا بداخلاق ہونا ثابت کر دیتے ہیں. جو ہی آپ بداخلاق ڈکلیئر ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ساری مکھیاں اڑ کے آپ کو کاٹنے لگتی ہیں. آپ نے چاہا تھا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ہو گئے آپ خود ذلیل. تو یہ چیز بھی انسان کو خود نقصان دیتی ہے. اس لیے
اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی برائی کرنے سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنی برائیوں کی طرف متوجہ کرنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ میں کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، عموماً لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، بہت مائنڈ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے تو آپ کی اپنی، ہمیں کیا۔ لیکن جو ہی آپ دوسرے کو کہتے کہ تم میں یہ برائی ہے، تو گویا آپ اس کو ہوشیار الرٹ کر دیتے کہ آؤ چنو میری برائیاں، آپ آؤ مجھ پہ حملہ آور ہو۔ پھر وہی چیز جو مذاق اڑانے میں تھی کہ آ بیل مجھے مار۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرے۔ مسند بزار کی ایک روایت ہے، طوبى لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے عیب لوگوں کے عیبوں سے بے پرواہ کر دیں، یعنی جس کی ساری توجہ اپنے عیبوں کی طرف ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کوس سکے، وہ اپنی غلطیاں تلاش کر سکے، وہ اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو، بنسبت اس کے کہ وہ دوسروں کے عیب چنتا رہے۔ دوسروں کی برائیوں کی طرف انسان اسی وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ اپنی برائیوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ جس انسان کے اندر اپنے عیب، اپنی غلطی دیکھنے کا جتنا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ دوسروں کی طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی مصروفیت کچھ اور ہو گئی۔